بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 198 ہم دونوں نے تازہ دم ہو کر غسل کیا۔ اس دوران میں نے اسے ساری باتیں بتا دی کہ فرانسس کس طرح تھالی کا بینگن ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، لہذا اب ہمیں اس جہاز کو چھوڑنا ہوگا۔ نہانے کے بعد میں نے لباس تبدیل کیا، پھر کیبن سے باہر آ کر دروازے کو لاک کیا۔ اس کے بعد راہداری سے گزرتے ہوئے زینے کی طرف جانے لگے۔ 1 نمبر کیبن کے پاس سے گزرتے وقت اچانک ہی فرانسس نے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، آپ دونوں سو رہے تھے، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ قیدی ہمارے کام کا نہیں تھا۔ یہ بتانے سے انکار نہیں ہے کہ مدام ایلی نے اس جہاز کو کہاں لے جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے شوٹ کر دیا۔ تم نے بہت اچھا کیا، میں نے اس کے شانے کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ اب میں تم پر اندھا اعتماد کرتا ہوں۔ تم میری غیر موجودگی میں جو کچھ بھی کرو گے اس میں ہم سب کا مفاد ہوگا۔ وہ ایک دم خوش ہو کر بولا، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ کیا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، مگر ہم پہلے اسٹرنگ روم میں جائیں گے، کیا تم ساتھ چلو گے؟ ہاں ضرور، چلیے۔ ہم تینوں سیڑھیاں اترتے ہوئے نچلے حصے میں آئے۔ نچلے حصے میں فرانسس نے سمندر کو دور تک دیکھتے ہوئے کہا، اب ہمارا سفر خوشگوار ہو گیا ہے، میرا خیال ہے آپ دونوں نے بھی خوب انجوائے کیا ہوگا۔ ہاں، مگر میرا یہ پہلا طویل بحری سفر ہے، چاروں طرف پانی پانی دیکھ کر ایک نامعلوم سی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ سونیا بھی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہم کسی قریبی بندرگاہ یا جزیرے کے ساحل پر کم از کم 1 دن کے لیے لنگر ضرور ڈال لیں، طبیعت ذرا بہل جائے گی۔ فرانسس نے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تعجب ہے میڈم سونیا، آپ تو پہلے بھی کئی بار ایسے بحری سفر کر چکی ہیں، پھر کیوں گھبرا رہی ہیں؟ سونیا کی بجائے میں نے مسکرا کر جواب دیا، میری سونیا گھبرانے والی عورت نہیں ہے، مگر ایسی حالت میں کچھ طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ فرانسس نے چونک کر مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا ہماری مدام ماں بننے والی ہے؟ ہاں، میرے بچے کی ماں۔ سونیا بڑی میٹھی ناراضگی سے مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ جب فرانسس نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا تو وہ فوراً گردن جھکا کر شرمانے لگی۔ وہ بڑی سمجھدار تھی، ایسی ادائیں دکھا رہی تھی جیسے پہلی بار ماں بنتے ہوئے شرما رہی ہو۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اسٹیئرنگ روم میں پہنچ گئے۔ وہاں فرانسس کے ڈیڈی نے مسکرا کر ہمارا استقبال کیا۔ میں نے ایک طرف لگے ہوئے دنیا کے نقشے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا بحری جہاز کہاں سے گزر رہا ہے؟ بوڑھے اسکیپر نے ایک لمبی چھڑی اٹھا کر اس کے دوسرے سرے کو پکڑ کر نقشے کے حصے پر رکھتے ہوئے کہا، یہ جزیرہ کوئی ہے، ہم نے یہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اب ہم سمندر کے اس حصے سے گزر رہے ہیں، یعنی جاپان سے 700 میل کی دوری پر ہے۔ فرانس نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے سن کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ بوڑھے اسکیپر نے مسرت کہا، ڈیڈی آپ کو ایک خوشخبری سنا دو، ہماری مدام سونیا ماں بننے والی ہے۔ مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، بوڑھے اسکیپر نے مسرت کا اظہار کیا۔ بیٹی اب تمہیں اچھل کود نہیں کرنا چاہیے، اسٹین گن اتار کر رکھ دو، تمہاری حفاظت کے لیے فرحاد کافی ہے۔ میں نے کہا، مجھے سونیا کی بڑی فکر ہے، یہ بحری سفر کرتے ہوئے گھبرا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم 2-4 دن کے لیے جاپان کے ساحل پر ٹھہر جائیں، وہاں میں سونیا کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جا سکوں گا۔ بوڑھا اسکیپر پیشانی پر بل ڈال کر سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، مسٹر فرحاد، یہ ذرا مشکل ہے،
سونیا کے پاس جاپان کا ویزا نہیں ہے، وہ ہمیں جہاز کا ایندھن حاصل کرنے کے لیے لنگر انداز ہونے کی اجازت تو دے دیں گے، لیکن پورٹ سے باہر نکل کر اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا، میرے اور سونیا کے پاسپورٹ جزیرہ ہوائی میں رہ گئے تھے، ہمیں کسی بھی ملک میں داخلے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ میں نے بوڑھے اسکیپر سے کہا، اس طرح تو ہم کسی بھی ملک میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ نہیں، کچھ ملک ایسے ہیں جہاں رعایت مل جاتی ہے، ہم خود کو خانمہ برباد مہاجر کہہ کر وہاں کچھ عرصہ قیام کرنے کی اجازت حاصل کر لیں گے، لیکن سونیا مزید سفر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ جاپان کے قریب کوئی جزیرہ ہو تب ہمیں بتا دیں، یہ بتا دیں کہ ہم اس ملک سے کتنی دور ہیں، میں سونیا کو موٹر بوٹ پر لے جاؤں گا۔ بوڑھا اسکیپر نقشے اور کتب نما کو دیکھنے کے بعد بولا، ہم جاپان سے تقریباً 700 میل کے فاصلے پر ہیں، میں تمہیں موٹر بوٹ کے ذریعے جانے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ جاپان کی بحری پولیس بہت سخت ہے، دن رات اپنی ڈیوٹی پر مستعد و چکنا رہتی ہے، کیونکہ ہانگ کانگ کے بدنام اسمگلر وہاں سے گزرتے رہتے ہیں، تمہیں بھی اسمگلر سمجھ کر وہ تم دونوں سے بہت برا سلوک کریں گے۔ میں نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، زندگی ہر موڑ پر ہم سے برا سلوک کر رہی ہے، سچ پوچھئے تو ہم نے یہ فکر کرنا ہی چھوڑ دیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ہم جہاں بھی جائیں گے کوئی نہ کوئی مصیبت ہمیں باہیں پھیلائے استقبال کرے گی، ہو سکے تو جاپان کے قریب ہی ہمیں کسی جزیرے تک پہنچا دیجیے۔ بوڑھے اسکیپر نے دوبارہ چھڑی کو اٹھا کر نقشے کی طرف پلٹنے کے بعد کہا، یہ دیکھو ہمارا جہاز فلپائن اور کارموسا کے درمیان اس راستے سے گزر رہا ہے جہاں قریب ہی جزیرہ تبان ہے، تم موٹر بوٹ کے ذریعے اس جزیرے تک پہنچ سکتے ہو۔ میں اور سونیا نقشے کو ذرا قریب جا کر دیکھنے لگے۔ جزیرہ تبان کے شمال میں فارموسا تھا، فارموسا کے قریب ہی 3 چھوٹے چھوٹے جزیرے نقطوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ نقشے پر ان جزیروں کے نام نہیں لکھے تھے، اس کا مطلب تھا کہ یہ جزیرے غیر معروف ہیں۔ میں نے اسکیپر کے ہاتھ سے چھڑی لے کر ان 3 جزیروں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم یہاں جائیں گے، یہاں سے جاپان کا ایک جزیرہ یوکو بالکل قریب ہے، اگر اس طرف ہمیں بڑھنے سے روکا گیا تو ہم بیچ سمندر میں پہنچ کر ناگاساکی کی طرف بڑھ جائیں گے۔ بہرحال یہ تو حالات پر منحصر ہے، پتہ نہیں ہم کہاں پہنچنے والے ہیں اور تقدیر ہمیں کہاں پہنچائے گی۔ بوڑھے اسکیپر نے سر ہلا کر کہا، اچھی بات ہے، جب تم ضد کر رہے ہو تو میں تم دونوں کو نہیں روکوں گا، جاؤ آرام کرو، ہم کل شام تک فارموسا کے قریب پہنچ جائیں گے۔ بوڑھے اسکیپر نے مجھے ایک چھوٹا سا کتب نما دیا اور مجھے دیر تک سمجھاتا رہا کہ مجھے اور سونیا کو اپنے ساتھ کون کون سی ضروری سامان لے جانا چاہیے۔ سٹنگ روم میں واپس آ کر ہم ڈائننگ ہال میں بیٹھ گئے۔ وہاں کھانے کے دوران فرانسس نے کہا، مسٹر فراز، مجھے آپ کی جدائی گوارا نہیں، اگر مدام ایڈوائز اسٹیج پر نہ ہوتی تو میں آپ کو اپنے آپ سے دور نہ جانے دیتا۔ سونیا نے تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ روک کر کہا، فراد، تم مجھے زبردستی کھانے میں شریک کر لیتے ہو، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ ایسی حالت میں کھانا نہیں کھایا جاتا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ان حالات میں زبردستی کھانے کی کوشش کرنا چاہیے، ذرا ہمت سے کام لو، چلو میں تمہیں کھلا رہا ہوں۔ میں نے لقمہ اس کی طرف بڑھایا، وہ بچے کی طرح ٹھٹکتی ہوئی بولی، اوہ میں نہیں کھاؤں گی، مجھے متلی ہو رہی۔ ایسا تو ہوتا ہے کہ آپ میرے ہاتھوں سے بھی نہیں کھاؤ گی؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا، وہ فرانسس کے سامنے بڑی کامیاب ایکٹنگ کر رہی تھی۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اگر تم ڈٹ کر نہیں کھاؤ گی تو پھر ہمارا بچہ تندرست اور پہلوان بن کر پیدا نہیں ہوگا۔ سونیا ہنسی ضبط نہ کر سکی، کھلکھلا کر ہنسنے لگی، پھر میرے بازو میں ایک زور کی چٹکی لیتی ہوئی بولی، شریر کہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں نے چپ کر اس کے کان میں کہا، شرمانے کا وقت تو گزر چکا ہے۔ وہ مجھے زور کا دھکا دیتی ہوئی بولی، چلو جاؤ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھو اور دوری سے باتیں کرو، تم ہاتھ بڑھا کر کھلاؤ، میں کھا لوں گی، تم سے دور کی دوستی بھلی ہے۔ فرانسس ہماری چھیڑ چھاڑ اور رومان سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا،
آپ لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا وقت گزر رہا ہے۔ کاش اس جہاز میں کسی لیڈی ڈاکٹر اور دعاؤں کا معقول انتظام ہوتا تو پھر آپ یوں دوسرے سفر پر نہ جاتے اور نہ ہی ہمارا ساتھ چھوڑتے۔ میں نے کہا ہاں، ہم سے بڑی بھول ہوئی، ہمیں جزیرے سے کسی اچھے ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر اور نرس کو ساتھ لینا چاہیے تھا۔ سونیا نے کہا اب تو بھول ہو گئی ہے تو اس سے سوچ کر پریشان کیوں ہونا، کل شام تک اس جہاز میں کیسے وقت گزاروں گی، مجبوری ہے، کسی نہ کسی طرح تو گزارنا ہی ہوگا۔ کھانے کے بعد فرانسس نے مشورہ دیا کہ ہم اس کے ساتھ تاش کھیلیں، تاش کا کھیل ذرا لمبا ہو جائے تو وقت گزارنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم کھانے کے بعد فرانسس کے کیبن میں آ گئے، میرے ساتھ سونیا بھی تھی۔ فرانسس بھی اپنے لیے ایک خوبصورت ساتھی ڈھونڈ کر لے آیا تھا، اپنے ماضی کو بھولنے والا، تاش کے پتوں کو بھی بھول چکا تھا، لہذا مجھے تاش سے سب سے آسان کھیل کورٹ پیس سکھایا گیا۔ اس کھیل میں ہم نے شام کر دی۔ سونیا میری پارٹنر تھی، مجھ سے کھیلنے میں غلطی ہوتی تو وہ بازی بڑی چلاکی سے سنبھال لیتی۔ بظاہر انسان تاش کے پتوں سے کھیلتا ہے، لیکن حقیقت تاش کے پتے انسانوں سے کھیلتے ہیں۔ بازی شروع ہوئے پہلے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ میں کون سا پتا آنے والا ہے، اور آنے والا پتا اسے تخت پر بٹھائے گا یا اس کا تختہ کر دے گا۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے تاش کے پتے میرے سامنے محض ایک کھلونا تھے۔ میں اپنے مد مقابل بیٹھے ہوئے کھلاڑیوں کی سوچ کو پڑھ کر معلوم کر لیتا تھا کہ کس کے پاس کیا پتا آیا ہے۔ میری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں کہاں چلی گئی؟ اگر میں دوبارہ پھر سے مشق کروں تو کیا میری صلاحیتیں مجھے حاصل ہو سکیں گی؟ اس لمحے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اس لمحے مجھے موم بتی کی بڑی یاد آئی جو اس جہاز میں حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے دل برداشتہ ہو کر تاش کے پتے پھینک دیے۔ بس اب بوریت ہو رہی ہے، چلو سونیا باہر کی طرف چلے۔ ہم کیبن سے باہر نکلے تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کیبن نمبر 1 تک کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ فرانسس تاش کا شوقین تھا، اس لیے تاش کے پتے پھینکنے کے لیے اندر رہ گیا۔ میں نے سونیا کو دیکھتے ہوئے کہا چلو آج کا دن تو کسی نہ کسی طرح گزر گیا، رات کو ہم سکون سے سوئیں گے، اس کے بعد پتہ نہیں ایسی بے فکری کی نیند نصیب بھی ہوگی یا نہیں۔ سونیا نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا یہ بچے والی بات کہاں سے تمہارے دماغ میں آ گئی؟ بس اچانک ہی آ گئی، ورنہ ایسے ہنگاموں میں تو باپ بننے کا قطعی ارادہ نہیں ہے۔ وہ میرے بازو سے لگ گئی، پھر گہری سانس لے کر بڑی محبت سے بولی میں چاہتی ہوں۔ پہلے میں نے ایک بچے کے بارے میں تو کیا، کسی مرد کی قربت کے بارے میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی دنیا میں تمہارے جیسے شکست دینے والے مرد سے بھی واسطہ پڑے گا۔ اب بہت جی چاہتا ہے کہ تمہاری ایک نشانی ہو اور دوسرا ایک ننھا سا روپ ہو جسے میں سینے سے لگا کر رکھوں۔ میں نے فوراً ہی اس سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا اوہ مائی گاڈ، میں نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ماردار کرنے والی، قدم قدم پر موت سے پنجے لڑانے والی سونیا کے اندر بھی ایک عورت اس طرح جاگ سکتی ہے جو پہلے محبوبہ پھر درجن بھر بچوں کے خواب دیکھ سکتی ہے۔ نہیں سونیا، اس آرزو کو دل سے نوچ کر پھینک دو، جب بھی ہم ایک گھریلو زندگی گزاریں گے تب دیکھا جائے گا۔